الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوان، اللہ تبارک و تعالی کی مجھ پر اور آپ پر بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں، اور ہم روزانہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمارے اوپر اور دنیا والوں پر کتنی انگنت نعمتیں اللہ کی برستی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے ان نعمتوں کی گنتی کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد نکالنا چاہتے ہیں، ان کو گننا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہماری سانس لے رہے ہیں اور ایک سانس چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ سانس بند ہو جائے تو ہم دنیا میں ہمارے رہ نہیں سکتے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر آنکھیں پر ہمارے کچھ لگ گیا اور آنکھیں کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی، اس سے دکھائی نہیں دیا، تو بتاؤ ہمیں کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آنکھیں کے اندر پانی ہے، وہ روزانہ اس کی سروسنگ اور اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم کو ایک ہماری چھوٹی سی گاڑی اگر اس کو دھونا رہتا ہے، کسی گیراج پر لے جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر 50 سے 70 روپے کی ہمیں چارج دینا پڑتا ہے۔ ایک مہینے میں ایک مرتبہ اگر اس کو ہم دھلائی کرتے ہیں، دھونا پڑتا ہے، لیکن یہ آنکھیں روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں،
یہ آنکھوں سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہمارے کام اور ہمارے کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی چارج نہیں، اس کی کوئی سروسنگ نہیں۔ یہ ہاتھوں سے ہم کتنے چیزوں کو پکڑتے ہیں اور کتنے کام کرتے ہیں۔ اگر یہی ہاتھوں میں اگر یہ جوائنٹ نہیں ہوتا، یہ کونی نہیں ہوتی، تو یہ ہاتھ ایسا کا ایسا سیدھا کا سیدھا رہتا، کوئی اور ہم کو کھلاتا، ہم کسی اور کو کھلاتے، یہ مڑکتا نہیں، یہ پلٹتا نہیں۔ اگر یہی پیر میرے اور آپ کے اگر سیدھے کے سیدھے ہو جاتے، یہ گھٹنا نہ ہوتا، تو ہم یہ پیروں کا کیسا استعمال کرتے ہیں؟ نہ ہم سے ایک زانو یا دو زانو نہیں بیٹھے جاتا، نہ ہم سے مانڈی ماری جاتی ہے، بس یہی کہیں پر بھی بیٹھ گئے۔ جس طرح جانور اپنے پیروں کو لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کی کوئی انسانیت نہیں رہتی، تو ہم بھی اسی طرح ہماری زندگی کو گزارتے کہ کوئی بھی جگہ، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو، مسجدیں ہو، چاہے ہم کسی مہمان بن کر کسی کے گھر پر گئے ہو، ویسے ہی پیروں کو لمبا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے مجھ پر اور آپ پر انگنت نعمتیں ہیں۔ اللہ نے جو دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، ایسے ہم نے ہماری زندگی کے اندر ہزاروں لوگوں کو دیکھے ہوگے کہ کچھ دن پہلے وہ اچھے تھے، چند مہینے پہلے وہ اچھے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دماغ کا چھوٹا سا ایک کچھ چیزیں کو اسکرو کو ڈھیلا کر دیا، تھوڑا دماغ کمزور ہو گیا، تو وہ اپنے ہی کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے گھومتا ہے۔ وہ انسان جس کا دماغ تھوڑا کمزور ہونے سے پہلے وہ اپنے بدن پر، وہ اپنے کپڑوں پر تھوڑی مٹی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ انسان آج ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو اپنے گندگی کرتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہی کپڑوں پر گندگیاں لگاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا گھومتا ہے۔ یہ اللہ کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ہم روزانہ اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کہیں شکرانے کی نماز بھی پڑھے تو یہ ہمارے لیے کم ہے۔ اتنی نعمت اللہ کی، صبح سے لے کے شام تک بارش کے پتوں کی، بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر ٹپکتے رہتی ہے، لیکن ہم اللہ کی ناشکری اور ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری جگہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ اگر تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر اور نعمتوں کو برسائے گا، اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ آج میرے اور آپ کے ہم خود دیکھیں کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہے، اذان کو کتنا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس مسجد میں آنے کے لیے ابھی تک وقت نہیں۔ وہی جمعہ جس کا ہم ایک ہفتے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں وہی بات اور وہ خیال کرتا ہے کہ جمعے کو ہم کو کام پر نہیں جانا ہے، جمعے کو ہم کو کاروبار بند رکھنا ہے، جمعے کو ہم کو نماز کی تیاری کرنا ہے، ہماری نماز چلے جاتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذرعوا البیع، کہ جب مؤذن اذان دے، اللہ اکبر کہے، تو ہمارے کاروبار کو چھوڑ دے اور نماز کی طرف اور مسجد کی طرف دوڑ کے چلے جائے۔ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف تیزی سے نکل جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے، نماز اپنی مکمل ہو جائے تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ پھیل جاؤ پھر اللہ کی زمین پر اور پھر اپنا رزق تلاش کرو۔ رزق بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن جب ہمیں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، یہی نماز اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم جس نے کائنات کو بنایا، ایک طرف نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کے صدقے طفیل میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا۔ لیکن میں اور آپ، ہمارے لیے کوئی فرصت نہیں،
کہ ہم اللہ کے گھر میں جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کو کیا، نماز چھوڑنے والوں کو کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا، اللہ تو غیروں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ لیکن جب پکڑ ہوگی تو جتنی میرے اور آپ کی اکڑ ہے، اللہ کی پکڑ پر یہ اکڑ سب ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلاطین آئے، حکمران آئے، بڑے بڑے حکومتوں پر بڑے بڑے حکومتوں کے مالک آئے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر بے شمار نعمتیں ہیں، بارش کی قطروں کی طرح برستی رہتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اولاد کا مل جانا، اس کے بعد میں اولاد کا نیک ہونا، اس کی تربیت صحیح ہو جانا، گویا کہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم تو ہماری قبروں کے اندر چلے جائیں گے، یہی اولاد دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی زمین پر نیک اعمال کرے گی، یہی اپنے والدین کے لیے صدقہ اور روپیہ خرچ کرے گی، غریبوں کا خیال رکھے گی، صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے لٹائیں گے۔ ہم ہماری قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہوگے، بدن کو مٹی نے کھا لیا ہوگا، لیکن یہی اولاد نیک ہوگی، صحیح تربیت کی ہوگی، قبروں میں جانے کے بعد بھی سال ثواب والدین کے لیے کرتے رہیں گی، ثواب قبروں میں ملتا رہے گا۔ یہی اولاد اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہماری پکڑ بھی ہے کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اولاد کی صحیح پرورش کیوں نہیں کی؟ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کچھ نہیں چاہتا اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے ہیں، لیکن اولاد جیسے عظیم نعمت سے وہ محروم ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اولاد کا دینا نہیں، کوئی علاج کرنے والے کے ہاتھ میں اولاد کا دینا نہیں، کوئی سائنسداں کے ہاتھ میں اولاد کا دینا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پیسوں کے، بغیر علاج کے، بغیر معالجے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی عظیم جیسی اولاد ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کبھی تو اللہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرے، جب لے بھی رہا ہے تو پھر ہم صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندے کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے بڑا اجر بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ تربیت ہم کو کیسی کرنا ہے؟ ہم کئی واقعات سنتے ہیں، کیسے واقعات روزانہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح محترم حضرات، جو کل کی تاریخ گئی ہے 20 نومبر، وہ تاریخ بھی ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 20 نومبر کو کیا ہوا تھا، اور کل کی تاریخ میں بہت ساری جگہوں پر جشن بھی منایا گیا ہے، اور وہ ایسی شخصیت کا جشن منایا گیا ہے جس کو میں اور آج حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کہاں پر اور کب ہوئی، ان کا اصل نام کیا، والدہ کا اور والد کا نام کیا، ان کی اصل تاریخ سے ہم نہ معلوم اور نہ واقف ہے کہ ان کے کارنامے کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی پیدائش ہوئی 1750 میں، ان کا نام جو رکھا گیا ہے فتح علی خان، اصل نام جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا فتح علی خان، ان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فخر النساء۔
ان کے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے اور دو بھائی، ایک کا نام شمشیر خان، دوسرے کا نام کریم خان، یہ تین بھائی اور ایک والد محترم۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی پھر آپ بڑے ہوتے گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے والد نے انگریزوں کے ساتھ میں 50 سال تک جنگ کری، 50 سال تک انگریزوں سے جنگ لڑتے رہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو والد محترم کے ساتھ میں قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل آپ کی 10 سال کی عمر ہوئی اس وقت تو آپ جیل میں تھے، اور جیل میں یہ 5 دن سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی وقت انہوں نے ایسے اوزار استعمال کیا کہ جس وقت ان کو قید میں کر رکھ دیا گیا، 5ویں دن ہی جیل سے باہر آ گئے اور اپنے بھائیوں کو بھی باہر لے کر آ گئے۔ جب آپ 12 اور 13 سال کے ہوئے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے جا رہے تھے کہ جنگل میں جاتے جاتے آپ کا سامنا کسی شیر سے ہو گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں جا رہے تھے، جنگل میں اچانک شیر سامنے آ گیا، تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ کے دوستوں نے جو آپ کے ساتھ میں تھے جیسے ہی شیر کو دیکھا، شیر کے سامنے سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور سیدھا بھاگتے بھاگتے گھر پر پہنچ گئے۔ ٹیپو سلطان وہیں پر کھڑے رہے۔ دوستوں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان تو وہیں پر کھڑے ہوئے، سب دوست اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، اور وہی واقعہ جو ان کے ساتھ میں راستے میں ہوا کہ کہا کہ ہم تو جنگل میں چلے گئے تھے اور ٹیپو وہیں پر کھڑا تھا، ہم ہماری جان بچا کر گھر پر آ گئے، ہم گھر پر پہنچ گئے۔ سب کے سب جمع ہوئے اور ٹیپو کے گھر پر ان کی والدہ کے پاس میں چلے گئے کہ کہا کہ آپ کا لڑکا بھی انہی لڑکوں کے ساتھ میں جنگل میں گیا تھا، کھیلنے کے لیے گیا تھا، کودنے کے لیے گیا تھا، کہ کیا دیکھتے ہیں ان کے سامنے اچانک شیر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے بچے اپنی جان بچا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ جس طرح گئے تھے صحیح سلامت گھر پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا بیٹا بھی اگر شیر کو دیکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تو وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح صحیح سلامت گھر پر پہنچ جاتا تھا۔ والدہ کو سمجھانے کے لیے گئے، جو دوست احباب ساتھ میں گئے تھے ان کے والدین حضرت ٹیپو کے گھر پر گئے اور ان کے والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو وہیں پر رہ گیا اور ہمارے بچے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ آ گئے ہیں، ہم تو آپ کو دلاسا دینے کے لیے آئے تھے۔ ہم تو جو آپ کے صدمے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کے دل پر ہاتھ رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی انہی بچوں کی طرح کھیلا کرتا تھا، اس کو تو شیر نے ایک لقمے میں ختم کر دیا ہوگا۔ یہ شیر تو ایسا شیر ہوتا ہے، نہ انہیں بڑے بڑے طاقتوروں کو دیکھا ہے، نہ بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا ہے۔ آپ کا بچہ تو 12-13 سال کا ہے، اس نے تو گوشتوں کے ساتھ میں ہڈیوں کو بھی کھا لیا ہوگا۔ ماں نے سنا، جب گاؤں والوں کو دیکھا، جو بچے ٹیپو کے ساتھ میں جنگل میں گئے تھے، ان بچوں کے والدین سامنے کھڑے ہیں، کہا میرے ٹیپو کو شیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، میرے ٹیپو کو شیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو شیر کو مار ڈالے گا۔ لوگوں نے کہا، جو بچے ساتھ میں گئے تھے انہوں نے کہا، یہ بڑھیا نے جب اچانک خبر سنی ہے اس کے بیٹے کو شیر آ گیا اور سامنے کھا لیا ہوگا، یہ بڑھیا کا، یہ عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ صحیح طور پر نہیں ہے۔ ہم خود سوچے کہ اچانک کوئی ہمارے سامنے کوئی خبر آ جائے، ہمارا دماغ کام کرنا صحیح طور پر بند کر دیتا ہے، نئے نئے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ لوگوں نے بھی وہی کہا کہ بڑھیا، اس کو کچھ دیر کے بعد میں سمجھائیں گے، پرسہ دیں گے، جس طرح ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ بہت بڑے صدمے میں ہے، ہم اس کو کچھ دیر کے بعد میں سمجھا دیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ فکر مت کرو، جب بھی آپ کا دل کہے گا یہ بچے آپ کو ملنے آ جایا کریں گے، جو ٹیپو کے دوست تھے۔ ارے کہا نہیں، میرا ٹیپو تو ابھی آئے گا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں، یہ بڑھیا کا دماغ ابھی صحیح نہیں ہے۔ لوگ وہیں پر کھڑے رہے کہ بڑھیا کا دماغ صحیح ہو جائے گا، صحیح سلامت ہو جائے گا۔
ہم ہی بڑھیا کو، ٹیپو کی ماں کو سمجھائیں گے، ان کی والدہ کو سمجھائیں گے جن کا نام فخر النساء ہے، کہا ان کو سمجھا کے جائیں گے۔ پھر بڑھیا نے کہا شیر میرے ٹیپو کو کچھ نہیں کرے گا۔ کیا دیکھتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد میں ادھر سے ایک بچہ آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں شیر کی دم ہے اور اس شیر کو گھسیٹتے ہوئے لے آ رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ شیر مرا ہوا ہے اور ٹیپو کے ہاتھ میں اس کی دم ہے اور وہ گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف لا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، اور آپ نے اتنے یقین کے ساتھ میں کس طرح کہا تھا کہ شیر میرے ٹیپو کو کچھ نہیں کر سکتا؟ والدہ نے ماجرا سنایا۔ والدہ نے کہا کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، پہلے دن سے جب اس کی ولادت ہوئی ہے، تب سے لے کر بچے کی دودھ چھڑانے کی جو مدت 2.5 سال کی رہتی ہے، 2.5 سال تک میں نے اس کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا۔ میں نے 2.5 سال تک اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اور میں اس کے لیے بچپن سے ہی دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ چھوٹا درندہ کیا، تیرا اگر دنیا میں بڑا درندہ بھی ہوگا تو میرا ٹیپو اس کا ایسا بنا کہ وہ بڑے سے بڑے جانور کا بھی مقابلہ کر سکے۔ تو ماؤں کی دعا یہ رہتی ہے اور ماں کی پرورش یہ رہتی ہے کہ ماں باپ کا نیک اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر والد کا کردار کہ والد نے بھی ایسا مرد مجاہد تیار کیا، ادھر والدہ کی دعا، والدہ کی تربیت، اور ادھر ماں باپ کی دعا اور اس کا نتیجہ اور اس کے اخلاق اور کردار کا یہ نتیجہ کہ ایک 12 اور 13 سال کے بچے نے شیر کے ساتھ میں لڑ کر شیر کو ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد میں جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو باہر نکالا گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو شیر کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ مرد مجاہد کے ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ بھی ہے کہ جو ہمیشہ وضو کے ساتھ میں رہتے تھے، زبان پر ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ مسجد تو بنائی، مسجدوں کو جگہ دیا تو دیا، مندروں کو بھی جگہ دیا، لیکن آج جو نقشہ اور جو چیزیں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ غلط طریقے سے ہمارے سامنے کر دیا جا رہا ہے کہ 1980 کے بعد سے بس یہی کر دیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم کرو اور اپنی حکومت کرو، اور غلط نقشہ ان کے سامنے تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے مندروں کو توڑا اور غیروں پر بڑا ظلم کیا۔ نہیں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی تاریخ قیامت تک کی نہیں چلتی۔ ظالم بادشاہوں کا نام دیر تک نہیں چلتا، وہ کچھ دن کے بعد میں مٹ جاتا ہے، چند سالوں کے بعد میں مٹ جاتا ہے۔ اور آپ کی حکومت میں ایسے بڑے بڑے غیر مسلم حضرات بھی تھے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز بھی تھے، ان کی قوم میں، ان کی حکومت میں ایسے بڑے بڑے لوگ بھی تھے، غیر مسلم ہونے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز بھی رکھا تھا، لیکن وہ ایسے لوگوں کے دشمن تھے جو غدار تھے، جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے اور مسلمانوں کے اور مسلم مذہب کے وہ غداری کر کے مسلمانوں کے جنگ کے موقع پر جنہوں نے گردنیں اڑانے میں ساتھ دیا، ایسے لوگوں کے وہ سخت دشمن تھے۔ کہ ایک مسلم بادشاہ، اور ہم جو آج دیکھ رہے ہیں بینروں پر اور اشتہاروں پر کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں پگڑی اور ان کا چہرہ بالکل صاف اور وہ شیر کو پھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی اصل شکل نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا، جب سے آپ بالغ ہوئے تھے، موت تک کہ آپ نے داڑھی کو اس طرح نہیں لگایا تھا۔ آج ان کو بغیر داڑھی کے سامنے ان کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ دیکھو مسلمانوں کے بادشاہ تو ایسے عیش پرست تھے، نہ ان کو داڑھی تھی نہ ان کو کچھ طرح، اور غیروں پر انہوں نے بڑا ظلم کر گیا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو تو داڑھی نہیں تھی تو پھر آپ بھی مت رکھو۔ اسلامی شناخت کے بالکل خلاف ہے اسلام کی شناخت کو، کہ وہ چاہتے ہی دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔
مسلمانوں کی پہچان کو ختم کر دیا جائے. اور آج مسلمان بھی داڑھی اور ٹوپی کے نام سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ میں چلے جائے تو دوسرے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون دوسروں کا ہے. پورا پہراوا ہمارا دوسروں کا، گلے میں بھی ہم ہمارا بھگوا رومال ڈال دیتے ہیں، انڈرلائن کرتے ہیں اور رومال اس لیے ڈال دیتے ہیں. اور اللہ محمد کا نام تو دور ہے، وہی جو نام پہلے پرانا ہندی کے اندر غیروں کو جو نام ہماری گاڑیوں پر لکھا تھا وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پولیس والے نہیں پکڑیں. رومال بھی ان کا، گاڑیوں پہ نام بھی ان کا، کہ مسلمانوں کی بالکل شناخت کو ختم کر دیا جائے. آتا ہے کتابوں میں کہ من کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. پھر اللہ ہر موڑ پر ہر جگہ پر ہماری مدد کرتا ہے. جب یہی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جب بڑے 50 سال تک ان کے والد محترم نے انگریزوں کے ساتھ میں جنگ لڑتے پھر کیا ہوا؟ جب انگریزوں کے ساتھ میں ان کی لڑائی ہوئی، انگریزوں نے جب لڑائی ہوئی کہ کہا یہ میسور جو شہر ہے یہ آج سے ہمارا ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. انگریز اپنی فوج کو لے کر آئے. انگریزوں نے کہا کہ آج سے یہ میسور ہمارا ہے. کہا نہیں. ان کی فوج میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، میر صادق، میر جعفر اور ان کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگ. انگریز لوگ آ گئے، انگریز لوگوں کی 1 لاکھ کی تعداد، انگریز 1 لاکھ کی تعداد لے کر وہاں پر آئے. اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جو فوج تھی یہ 70,000 کے قریب تھی، 70,000 کے قریب تھی. کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے سمندر ہے. ادھر میر صادق نے انگریزوں سے ہاتھ ملا دیا، میر جعفر نے انگریزوں سے ہاتھ ملا دیا اور ان کی مدد کرنا شروع کر دی. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ پیچھے سے سمندر ہے، سامنے سے 1 لاکھ کا مجمع ہے، 1 لاکھ کی انگریزوں کی فوج ہے، اب کیا کیا جائے؟ محترم حضرات، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی فوج کی تعداد کم ہوا کرتی تھی لیکن وہ زیادہ تعداد والوں کو بالکل ہرا دیا کرتے تھے. لیکن جب ہمارے ہی قوم میں میر جعفر اور میر صادق اور انگریزوں کے پاؤں پڑنے والے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے آج بھی ہماری قوم میں اگر ایسے ہو گئے تو یہ مسلمانوں کی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آج ہماری قوم کے اندر مخبری، آج ہماری قوم کے اندر منافقت بالکل نہیں، ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے. آج کوئی مسلمان کچھ اچھا کرنے کو جاتا ہے تو 4 اس کے خلاف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہندو مسلم تو الگ چیز ہے لیکن یہ وہ جماعت کا ساری جماعتیں باہر پڑے گئی اور مسجد ویران ہے. یہ مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ یہ مسجد آباد کس سے ہوگی؟ یہ ہمارے مسلمانوں سے آباد ہوگی. دوسروں کا ڈی جے ہماری مسجد کے سامنے سے نہیں جا سکتا، گنپتی کا ڈی جے ہماری مسجد کے سامنے سے نہیں جا سکتا، لیکن ہم ٹیپو کا جشن منائیں گے تو ہم مسجد کے سامنے سے بجاتے ہوئے لے جائیں گے. کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تاریخ یہی ہے، بلکہ ناچنا اور گانا، میوزک بجانا، ڈی جے بجانا نہیں، بلکہ ان جیسے گن ہماری زندگی کے اندر لائے، ان جیسے اخلاق اور کردار ہماری زندگیوں کے اندر لائے، جب جا کر یہ مسلمانوں کی قوم ترقی کر سکتی ہے. نہیں تو پھر وہی بزدلی اور منافقت. جس طرح ایک ماں نے کہا کہ شیر میرے ٹیپو کو کچھ نہیں کر سکتا، ٹیپو میرے شیر کا سب کچھ کر سکتا ہے. کہ ماؤں کی اصل پرورش ایسی تھی، لیکن آج کی مائیں بھی ہم دیکھیں کہ وہ ٹی وی دیکھتی ہے، بچے کی پرورش کیسی ہوگی؟ اس کے نمازوں کے وعدے پڑے ہوئے ہیں، نمازوں سے ان کو کوئی لین دین نہیں ہے. تو آج پھر ہمارے مسلم معاشرے کا کیسا حال ہوگا؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. اس وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا. جب ادھر سے 1 لاکھ انگریزوں کی فوج آئی، پیچھے سے سمندر ہے، 70,000 کا مجمع ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہے. کیا دیکھتے ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے، میر صادق کا جو عہدہ اس وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی حکومت میں تھا. آج کا جو وزیر اعظم کی جو پد ہوتی ہے، جو اس کا درجہ ہوتا ہے، اس وقت میر جعفر کا اس میں درجہ ہوا کرتا تھا، وزیر اعظم کا. انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا. محترم سامعین، پھر کیا ہوا؟ ایک آیا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے کہا
کہ وہ 1 لاکھ فوج ہے، ہم تو 70,000 کے قریب ہے، وہ تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ تو ہماری گردنوں کو اڑا دیں گے، ہم یہاں سے رستہ فرار کر کر چلے جاتے ہیں، وہ 1 لاکھ کے قریب ہے، ہمارا کیا ہوگا، ہم تو 70,000 ہے۔ اس وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تکبیر اولیٰ کے پابندی کیا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں جان بچا کر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ایسا کارنامہ ادا کروں گا کہ جو لوگ 100 سال میں ادا کرتے ہیں، کہ گیدڑ 100 سال گزار دیں گا اپنی زندگی کو، لیکن شیر 1 دن میں وہ کام کر جاتا ہے کہ جو دنیا والے صدیوں تک اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہ کام کیا۔ جب آپ میدان کے اندر آئے، لوگوں نے، انگریزوں نے دیکھا، ان کے پیروں پر گولیاں چلا دی۔ جب آپ گولیاں چلتے کے بعد گھٹنوں کے بل گرتے گئے اور گھٹنوں پر چلتے گئے، جب گھٹنوں پر چلتے ہوئے کئی انگریزوں کو ختم کیا، پھر لوگوں نے دیکھا یہ تو ہار نہیں مان رہا ہے، انگریزوں نے لیا اور ان کے دماغ پر گولیاں چلا دی، یہ میدان میں گر گئے، میدان میں پڑے ہوئے۔ ایک انگریز آیا اور بالکل ان کے قریب آیا تاکہ اس کا پورا کام ختم کر دے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنے سائیڈ سے ایک ایسا خنجر نکالا کہ جو انگریز سامنے آیا تھا اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ پھر ان کا جسم، ان کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے، سرنگا پٹنم میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، 5 گھنٹے تک بدن وہیں پر موجود ہے۔ کوئی انگریز کی ہمت نہیں، کوئی ماں کی لال کی ہمت نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کے بدن پر ہاتھ لگا دے۔ اس وقت تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیا دیکھتے ہیں، 5 گھنٹے تک انگریز اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو مرتے مرتے کئی لوگوں کو بھی مروا دے گا، اس سے بالکل دور ہو جائے۔ جب لوگ بالکل قریب گئے تو جو بدن سے خون نکل رہا تھا سرنگا پٹنم کی زمین پر، وہی خون سے بھارت لکھا ہوا تھا کہ ہم اس ملک کے، اس بھارت کے ہم غدار نہیں ہے، ہم تو وفادار ہے کہ موت تک، خون کے ایک ایک بوند تک ہم اس وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم غسل بھی اور تیمم بھی اس مٹی سے کرتے ہیں کہ جس دیش میں ہم پیدا ہوئے۔ آج ہمیں اس دیش سے باہر نکالنے کو کہا جا رہا ہے اور کئی نئے پروپیگنڈے اور نئے قانون لائے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، اس زمین کو اگر کھود کر بھی دیکھا جائے تو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین کا اس زمین سے خون نکلا ہے کہ ہم اسی مٹی سے اتنی وفاداری کرتے ہیں کہ تیمم بھی اس مٹی سے کرتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، پھر انگریز لوگ قریب میں آئے، جنرل ہاؤس قریب میں آیا، ان کے بدن پر چھاتی پر کھڑے ہو گیا اور آسمان کی طرف 2 گولیاں نکالا، 2 بندوقیں نکالا اور آسمان میں 2 بندوقوں کے گولیاں اڑایا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، بدن پر کھڑے ہو کر یہ کہا۔ محترم سامعین، اگر ہماری قوم میں منافقت اور غدار اور تلوے چاٹو لوگ نہیں ہوگے تو آج بھی مسلمانوں کی قوم بالکل ترقی کرتی ہے، لیکن ویسا ہی ہو رہا ہے جو میر صادق اور میر جعفر نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی قوم میں کیا تھا کہ وہ آج تک ہمارا ملک مسلمان آج بھی غلامی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ مسلمانوں کے اندر اگر منافقت آ جائیں گی کہ اس کے پاس میں جائیں گے اس کی تعریف بیان کریں گے، اس کے پاس میں جائیں گے اس کی تعریف بیان کریں گے، 2 منہ کے ساتھ جس کو آپ زبان میں بولا کرتے ہیں، فرمایا سب سے نچلے درجے میں جہنم کے اندر یہی لوگ ہوں گے جو منافقت کریں گے، جو اپنی قوم کا سودا کریں گے۔ تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور جشن اگر ہم مناتے ہیں تو یہ ان کی ذات کی اور ان کے جشن کی جو ہم بنا رہے ہیں ان کی ذات کی بالکل توہین ہے۔ ہم ہمارے اندر ہمارے اخلاق، ہمارے کردار پیش کریں، صرف ناچنے اور گانے سے بالکل کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ محترم سامعین، ایسی ہسٹری ہماری لکھی جائیں گی کہ جس طرح ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کسی ناپاک لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا، جان دے دی اپنے وطن کے لیے، لیکن وفاداری کا ثبوت دیا، غداری کا ثبوت نہیں دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان اور اپنے اسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے اور ہمارے اس ملک سے بھی سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات کی سنت باقی سنت ادا کریں.